جو لوگ اپنی اولاد کو قتل کر دیتے ہیں اس بنیاد پر کہ یہ کھائے گا کہاں سے، یہ پلے گا کیسے۔ اب پتہ نہیں کتنے پاگل لوگ ہیں۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ جو لوگ اپنی اولاد کو اس بنیاد پر قتل کر دیتے ہیں کہ بغیر علم، کس بات کا بغیر علم، یہ کھائے گا کہاں سے، پلے گا کیسے، میں اس کو کھلاؤں گا کیسے، مہنگائی کا دورہ ہے، پورا نہیں پڑتا، گزارا نہیں ہوتا، کبھی 3 مہینے کا بچہ گروا دیا، کبھی 6 مہینے کا بچہ گروا دیا، کبھی دونوں میاں بیوی کی ہمانگی سے گروا دیا، کبھی ایک نے دوسرے کے بغیر اجازت کے گروا دیا۔ قتل اولاد، یہ جو بچوں کو گروایا جاتا ہے، یہ جو صفائیاں کروائی جاتی ہیں، اور نعرہ کیا لگ رہا ہوتا ہے، ابھی پہلے والا چھوٹا ہے، دوسرا آ رہا ہے، اس کا حق پامال ہوگا۔ کبھی کہا جاتا ہے کہ یہ کھائے گا کہاں سے، بدبخت تجھے کس نے کھلایا، تیرے ابا دادا کو کس نے کھلایا، تو اپنا رزق کیا خود ایجاد کرتا ہے۔ قرآن پکار کر کہہ رہا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین پر کوئی ہلنے والا نہیں ہے مگر اللہ نے ذمہ داری لی ہے کہ رزق میں دوں گا۔ مومن کس بات کی ہو پھر تم، مسلمان کس بات کی ہو پھر تم، اللہ پہ بھروسہ ہی نہیں ہے کہ کھائے گا کہاں سے، اللہ کھلائے گا۔ بھائی تمہیں کس نے کھلایا تھا، تمہارے ابا کو کس نے کھلایا تھا، تمہارے دادا کو کس نے رزق دیا ہے، تمہاری نسلوں کو پالنے کا کس نے اعلان کیا ہے کہ میں پالوں گا۔ فٹنس کو اور حسن و زیبائی کو اور صحت کو اور طرح طرح کے بہانے، یہ قتل اولاد قرآن کی روشنی میں قرآن انہیں پاگل کہتا ہے ایسے افراد کو، چاہے وہ کتنے ہی معتبر ہوں، کتنی اچھی ٹائی لگائے ہوئے ہوں، کتنے اچھا ماما باندھے ہوئے ہوں، کتنی اچھی پینٹ شرٹ پہنے ہوئے ہوں، کتنی اچھی گھومنے والی چیئر پر بیٹھتے ہوں، کتنی بڑی پراڈوں سے اترتے ہوں، قرآن پاگل کہہ رہا ہے۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ توجہ ہے، قتل اولاد یہ انتہائی خطرناک کام ہے جو ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے۔ دیت واجب ہو جاتی ہے، قیامت میں نامہ عمل میں قتل لکھا ہوا ہوگا، تم نے قتل کیا تھا جی۔ ایک دن کا بچہ بھی نہیں گروایا جا سکتا، شرعاً حرام ہے۔ ایک دن کا حمل بھی نہیں گروایا جا سکتا، شرعاً حرام ہے۔ 85 مثالیں، ڈاکٹر صاحبان بیٹھے ہوئے ہیں، ڈاکٹر کہتے ہیں کہ جب اس کا فلاں دماغ بن نہیں رہا ہے، اس کا فلاں چیز بن نہیں رہی ہے، یہ نہیں، وہ پیدا ہونے کے بعد اللہ کا کام ہے، ڈاکٹر دنگ رہ جاتے ہیں، یہ کیسے صحیح ہو گیا، یہ کیسے صحیح پیدا ہو گیا۔ اور اگر صحیح پیدا بھی نہ ہو اور اپاہج پیدا ہو اور کسی مفلوجی کسی جو ہے وہ بیماری کا شکار بھی ہو، تو اس میں بھی اللہ کی کوئی مصلحت ہوتی ہے، اللہ ہمیں اس کے ذریعے سے بہت کچھ دینا چاہ رہا ہوتا ہے۔ تم اسے برداشت کرو، تم اسے سنبھالو، میں اس کے بدلے میں تمہیں کچھ اور دینا چاہتا ہوں۔ وہ ہمارا رب ہے، وہ ہمارے بارے میں زیادہ فیصلے اچھے کرتا ہے، وہ ہمارے بارے میں زیادہ علم اچھا رکھتا ہے جی۔ ہاں، پہلے سے روکنے کی اجازت ہے، پہلے سے روکنے کی شرعی طور پہ اجازت ہے کہ ٹھہرنے سے پہلے اگر روک لیا جائے، جو شرعی تقاضے، شرعی اجازتیں ہیں، جو طبی اجازتیں ہیں، اس کو اسلام اجازت دیتا ہے۔ لیکن ایک مرتبہ ایک وجود بن گیا، اس کو اب ہم ختم نہیں کر سکتے۔ یہ آیہ کریمہ اگرچہ ناظر ہے، جو بچوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے نا، ان کے حوالے سے، بچی پیدا ہوئی اسے مار دیا، بچہ پیدا ہوا اچھا نہیں لگ رہا مار دیا، یہ زمانہ جاہلیت کے اندر تھا۔ مگر میرا سوال تو یہ، کیا فرق ہے اس کے اندر اور اس کے اندر جی؟ وہ بچہ پیدا ہونے کے بعد اچھا نہیں لگ رہا تھا، یہ پیدا ہونے سے پہلے اچھا نہیں لگ رہا، کیا فرق ہے؟ لہٰذا قرآن مذمت کر رہا ہے ان لوگوں کی کہ جو قتل اولاد کا شکار ہوتے ہیں۔